بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو فرسٹ ایئر آپ کی ایک انتہائی اہم غزل، منیر نیازی صاحب کی غزل، جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم نوعیت کی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو ریکارڈ کروایا جائے۔ سب سے پہلے منیر نیازی صاحب کا انٹروڈکشن۔ منیر نیازی صاحب ہندوستان کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اس کی تقسیم کے بعد آپ آ کے ساہیوال شفٹ ہوئے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم میٹرک تک جو تعلیم ہے آپ نے بہاولپور سے حاصل کی۔ آپ کا مکمل نام منیر احمد نیازی تھا، اور اس کے بعد ایف اے کرنے کے بعد آپ لاہور آ گئے اور وہاں ہی مستقل سکونت اختیار کی۔ منیر نیازی صاحب کا اتنا انٹروڈکشن آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ نے مزید اس میں کوئی ایکسٹرا باتیں لکھنے کی کوشش جسارت نہیں کرنی۔ بیسیکلی یہ غزل ہے، تو غزل بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ غزل کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، شکار کے وقت ہرن کے منہ سے نکلنے والی درد بھری آواز کو غزل کہا جاتا ہے۔ نظم کے ہر شعر میں یکسانیت ہوتی ہے، اس کا موضوع سیم ہوتا ہے، لیکن غزل میں یکسانیت نہیں ہوتی، غزل کا موضوع سیم نہیں ہوتا۔ کبھی شاعر اپنے محبوب کی کس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے اور کبھی کسی اور چیز کی، تو دیٹ مینس کہ غزل میں یکسانیت نہیں ہوتی، اس میں ہر شعر میں موضوع بدلتا رہتا ہے۔ تشریح لکھنے کا طریقہ وہی سیم اسی طرح لکھنی جیسے غزل کی لکھیں گے۔ سب سے پہلے حوالہ متن میں آپ نے یہاں پہ غزل کا نام نہیں ہوتا، سمپل شاعر کا نام لکھیے، حل لغت لکھیں، اچھے 2-3 ٹف الفاظ پہنے لکھیے گا، پھر اس کے بعد مفہوم اینڈ دین تشریح 12 سے 14 لائنوں کی، اور ایکسٹرا شعر آپ لازمی لکھیں۔ ایکسٹرا شعر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اردو کا ٹیچر آپ کو نمبر دے دیتا ہے۔ ایکسٹرا شیئر سے وہ اس میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، اٹریکٹیونیس پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچیں کہ 18 20 22 لائنوں میں ہمارا وہ پورا ریہرسل ایک شعر کی ہو جاتی ہے، اس میں ہم جب ایکسٹرا شیئر لکھتے ہیں تو چیک کرنے والا آپ کو نمبر دے دیتا ہے۔ انتہائی اہم غزل بلا تاخیر و تمہید ہم منیر نیازی صاحب کی غزل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ منیر نیازی صاحب لکھتے ہیں، بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ بے چین بہت پھرنا، بے چین حل لغت کی طرف آ جاتے ہیں ہم۔ حل لغت کے الفاظ میں نے ایڈنگ دے دیں، ایک ہی بات ہے، بے چین، بے قرار، بے قرار، بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، گھبرانا مشکل معنی نہیں ہے، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے، دہکانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دو دوست آگ کے آگے بیٹھے ہو نا، تو آگ جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو دوسرا دوست کہتا ہے یار اس کو آگ کو تھوڑا سا دہکاؤ، اس کو پھونک مارو یا اس کو ہوا دو جس سے آگ کے شعلے مزید بڑھ کے آگ مزید تیز ہو۔ تو منیر نیازی صاحب دراصل اس شعر میں اپنا حال و احوال بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہوں، اور میرے اندر جذبوں کی ایک نئی تڑپ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بے چین بہت پھرنا، دیکھ لیجئے، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ دہکانا مطلب کہ کہتے ہیں نئے جذبے، نئے شوق، نئے ولولے، نئے میری جو ہے نا میری زندگی میں نئی چیزیں، اٹریکٹیونیس، ہر وقت ایک نئی چیز کی طرف۔ وہ شاعر نے کہا تھا ارادے باندھتا ہوں توڑتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ بڑا پیارا شعر، بھی بڑا پیارا شعر، یہ لکھیے گا، کیسے عجیب وسوسے آتے ہیں عشق میں، کیسے عجیب وسوسے آتے ہیں عشق میں، یہ ہو گیا تو خیر ہے، وہ ہو گیا تو پھر۔ تو اسی طرح کے وسوسے منیر نیازی صاحب کو آیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شعر میں منیر نیازی صاحب نے محبوب سے کیا بات کی یا محبوب کی کیا بات کی، لیکن اس شعر میں انہوں نے اپنا حال حوال بیان کیا کہ عشق کی وجہ سے ان کو عجیب وسوسے آ رہے ہیں۔ یہ شعر اس کے ساتھ فٹ آ گیا، پھر دوبارہ سن لے، بڑا پیارا شعر ہے، لکھیے گا لازمی، کیسے عجیب وسوسے آتے ہیں عشق میں، یہ ہو گیا تو خیر ہے، وہ ہو گیا تو پھر۔ یہ انسان خود سے ہی سوچتا رہتا ہے۔ پہلا شعر اسی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ 12 سے 14 لائنوں میں آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ ایک ایکسٹرا شعر یہی والا آپ لازمی ساتھ لکھ لیجئے گا، بہت امپورٹنٹ شعر تھا۔
फिर इसके बाद ये अल्फाज मैंने आपके पास आ गए, ठीक है। छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की। छलकाए हुए, छलकाना आपने देखा होगा ना, जब बर्तन आप फॉर एग्जाम्पल कोई बर्तन भी भर रहे हो ना, जब उसमें पानी भर जाए ना, पानी की स्पीड तेज हो, जब बर्तन भरे जाता है तो उसके ऊपर से पानी इस तरह वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस चीज को हम छलकना कहते हैं। छलकना क्या होता है बेसिकली, जब कोई बर्तन भरे जाए, छलकना, छलक छल छलकना, ठीक है। छलकना बेसिकली क्या होता है, किसी भी माया का भर आना, माया से किसी बर्तन का भर जाना, माया लिक्विड से किसी चीज का भर आना, तो क्या कहते हैं, छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की। भर आना और खुश, लबे लाली, लब, लब होंठ, लाली, लबे लाली सुर्ख, लाल, लाल होता है सुर्ख, लबे लाली सुर्ख होंठ, सुर्ख होंठों की बात हो रही है। अब फौरन से मुनीर नियाज़ी साहब अपने महबूब की होंठों की तरफ जा चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ध्यान हटा के अपने महबूब की तारीफ बयान करना शुरू कर दी है, और वो अब उससे बातें कर रहे हैं। और बात करते हुए क्या कहते हैं, मेरे महबूब क्या करते हो तुम, छलकाए हुए फिरना खुशबू लबे लाली की, सुर्ख होंठों की खुशबू तुम हर वक्त छलकाए हुए रहते हो, सुर्ख होंठ। एक बाग सा साथ अपने, सुर्ख होंठ लिख लीजिएगा, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना है। बड़ा प्यारा शेर, एक बाग सा साथ, महकाना, महकाना का क्या मतलब होता है, खुशबू बिखेरना, महकाना, खुशबू बिखेरना। आप तशरीह क्या लिखेंगे, इस शेर में शायर मुनीर अहमद नियाजी अपने महबूब की होंठों की तारीफ बयान करते हुए लिखते हैं कि मेरा महबूब, मेरे महबूब का हुस्न इतना ज्यादा है, छलकाए हुए फिरना खुशबू लबे लाली की, कि उसके होंठों की खुशबू इतनी ज्यादा है, खुशबू लबे लाली की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना। जैसे मेरा महबूब एक बाग, वो बाग अपने साथ लेके फिर है जिससे हमेशा खुशबू ही आ रही होती है, ठीक है। इसके साथ एक शेर जोड़िएगा, नाज की उसके लब की क्या कहिए, मीर साहब का शेर, नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नाज की आपने 9th में पढ़ा भी होगा, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, ठीक हो गया। ये शेर इसके साथ जुड़ता है। तो छलकाए हुए फिरना खुशबू लबे लाली, लाली की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना। बाग अपना महबूब, एक बाग अपने साथ लेके चल रहा है जिसकी बदौलत महबूब से खुशबू आ रही है, खुशबू में मेरा महबूब बिखेरता है। और तीसरा शेर बड़ा प्यारा, उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना शर्माए हुए रहना। ये मेरी भाई याद रखने, देखिए दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक है आशिक और एक है महबूब। आशिक वो होता है जो किसी को चाहता है, महबूब वो होता है जिसको चाहा जाता है, ठीक है जी। महबूब आप देखें, मैं अब मेरा इश्क मेरे बाद लाशिक के लिए, मैं आशिक हूं और वो मेरा महबूब है। मैं आपको और कोई मिसाल दूं, आप अपनी डेली लाइफ में कोई शख्स अगर आपको पसंद है, अच्छा लगता है, तो उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, जब जब तक, मेरा शेर याद आ गया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, इस इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। बड़ा प्यारा शेर, उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, ठीक है जी, पर्दे में चले जाना शर्माए हुए रहना। तो आशिक क्या करता है, जब उसका महबूब, जब वो अपने जब उसका महबूब उसको देखता है तो महबूब से वो हमेशा नजरें छुपाए रहता है, या महबूब हमेशा आशिक से नजरें छुपाए हुए रहता है। वो ताब, आंखों की ताब भर के जो है ना महबूब को देख नहीं सकता। आंखों से शेर याद आ गया, ये शेर आप लाजमी साथ लिखिएगा मेरी मानत समझ के, बड़ा प्यारा शेर। उसकी आंखें बला की ताजर, देखिए मैं अगर लिखना शुरू कर दूंगा तो फिर लेक्चर इंतहाई लेंथी हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि 12-13 मिनट में मुझे वाइंड अप करना चाहिए। उसकी आंखें बला की ताजर जिसको देखें खरीद लेती हैं, हाय हाय। उसकी आंखें बला की ताजर जिसको देखें खरीद लेती हैं। ये शेर आपको यही आएगा, यही आएगा, लिखिएगा। उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना शर्माए हुए रहना। तो महबूब अपने आशिक से शर्माता है, उसके सामने हमेशा नहीं आता। या आप डेली लाइफ में
آپ اس پہ کبھی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کیجئے گا اور مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ از اٹ پاسبل، کیا جو منیر نیازی صاحب نے سوچا ہے یا انہوں نے جو آبزرو کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور یہاں پہ آپ نے ایک الفاظ معنی تھوڑا سا کرٹیکل ہے، شیوا۔ شیوا کا مطلب ہوتا ہے عادت، اس حسن کا شیوا ہے، حسن کی عادت ہے، باقی کوئی اتنا مشکل الفاظ معنی یا حل لغت آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ اسی کے ساتھ آپ کے 3 شعر اختتام پذیر ہوئے۔ یہ آپ نے الفاظ معنی ساتھ لکھنے، شیوا کا بھی لکھ لیں، عادت ابھی تک کے جو الفاظ معنی ہے ہم اس کو ساتھ لکھتے جا رہے ہیں، عادت اور ساتھ مفہوم آپ نے بنانا ہے۔ چوتھا شعر، ایک شام سی کر رکھنا، بڑا پیارا شعر، اتنا مزے کا شعر ہے نا۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، کہتا ہے جب میرا محبوب آنکھوں میں کاجل لگاتا ہے نا تو ایک لگتا ہے ایسا ہے کہ شام ہو گئی ہے، تشبیہ دے رہا ہے۔ دیکھیں شام کیسے ہوتی ہے، آپ اندر سوچیں شام کا، آہستہ آہستہ سورج صاحب جاتے ہیں، سورج جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ شام آتی جاتی ہے، مطلب اندھیرا ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہی اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، تو اندھیرا جیسے ہی ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر چاند صاحب نمودار ہو جاتے ہیں۔ جب چاند نمودار ہوتا ہے، اندھیرا تھوڑا تھوڑا ہو جاتا ہے اور آہستہ کرتے کرتے ایسا وقت آتا ہے کہ بالکل گپ اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس نے مثال دی، اس نے تشبیہ دی، اس نے کہا جب میرا محبوب نا آنکھوں میں کاجل لگاتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں اندھیرا ہے، اور جو اس کی آنکھیں مطلب جو اس کی جس کو ہم آئی لیشز کہتے ہیں، دیٹ مینس کہ وہ اندھیرا ہے۔ کاجل تو آئی لیشز پہ لگایا نا، آنکھوں میں اتنی رومیش اللہ، آنکھوں کے بیچ میں تو نہیں ڈالا جاتا نا۔ تو کہتا ہے کاجل جب لگاتا ہے نا میرا محبوب تو لگتا ایسا ہے کہ اس کی جو کاجل، جو اس کی آئی لیشز ہے نا، جو اس کی بھویں ہیں، جو اس کی آئی لیشز ہیں، وہ لگتا ہے کہ شام ہو گئی ہے، اور اس کی آنکھیں ایسا لگتا ہے کہ چاند نکلا ہے۔ کتنی پیاری تشبیہ۔ یہ شعر پوچھ بھی سکتا ہے اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے، اب کہنا کیا چاہتا ہے، ارے کہنا کیا چاہتے ہو، تو اب یہ منیر نیازی صاحب بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ یہی کہنا چاہ رہے کہ میرا محبوب کی آنکھیں جب وہ کاجل لگاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ چاند نکل آیا۔ اور اسی پہ اس کا انشاء جی کا شعر، چاند کسی کا ہو نہیں سکتا، چاند کی خاطر ضد نہیں کرتے میرے پیارے انشاء چاند، آئے شام سمے، اب مائنڈ میں آگے تو پڑھنا پڑے گا۔ شام سمے، دیکھیں وہ شعر ایک ایسی چیز ہے نا، یہ آمد ہوتی ہے، کسی وقت ہو جاتی ہے، کبھی شعر لکھ لکھ کے طبیعت نہیں بھرتی، کبھی بس ایک مصرے کی مسافت مار دیتی، کبھی پھر بندہ معوف ہو جاتا ہے، نہیں ذہن میں آ رہا ہوتا۔ اب شام سمے اس اونچی سیڑھیوں والے گھر کے آنگن میں چاند اترتے دیکھا ہم نے، چاند بھی کیسا پورا چاند، ہر ایک چاند کی اپنی دھجتی، ہر ایک چاند کا اپنا روپ، لیکن ایسا ہنستا کھیلتا باتیں کرتا چاند، درد کی ٹھیس توڑتی تھی پر اتنی بھی بھرپور کبھی آج سے پہلے کب اترا تھا دل میں اتنا گہرا چاند، ہائے ہائے۔ یہ بھی پھر کبھی پوری زندگی رہی تو پوری سنائیں گے، چلیں زندگی کی باتیں سر، اس کے الفاظ میں لکھ لیجئے گا۔ ایک شام سے کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ کاجل آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، سرما۔ کرشمہ، کاجل کے کرشمہ، کرشمہ بیسیکلی معجزے کو کہتے ہیں، معجزہ، اور آپ کے پاس چمکانا بیسیکلی کیا آ جاتا ہے، روشن کرنا، روشن کرنا۔ ٹھیک ہے کیا محبوب، میں نے آپ کو بڑا اچھا کر کے شعر سمجھا دیا۔ اور آخری شعر سر، یہی شعر آپ کو آئیں گے انشاءاللہ، منیر نیازی صاحب کا مکتا غزل یا نظم، غزل یا قصیدے کا آخری وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ عادت ہی بنا لی ہے تم نے منیر اپنی، ہائے ہائے، عادت ہی بنا لی ہے تم نے منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ ناصر کاظمی کا شعر یاد آ گیا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، بڑا پیارا شعر، دائم یوں ہی آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ پھر جون کا شعر استاد لکھتا ہے، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ دیکھیں یہ شعر امپورٹنٹ ہے، ساتھ لکھیے گا، آج کوئی دل کر رہا ہے، شعر مائنڈ میں آ رہے ہیں۔ اور کیا کہتا ہے منیر نیازی صاحب کا آخری شعر، کیا لکھتا ہے، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، اس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اکتانا ایک مشکل ورڈ آ گیا، اکتانا،
उकताना, जी भराना या तंग रहना, फ्रस्ट्रेशन का जी भराना या फ्रस्ट्रेशन का शिकार हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो मुनीर नियाज़ी साहब इस शेर में अपनी आदत के बारे में बता रहे हैं कि मेरी आदत ऐसी हो गई है कि मैं महबूब के बगैर ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, और मेरा महबूब मुझसे जुदा हो चुका है, और मेरे महबूब की जुदाई ने मुझे ये सदमा दिया है कि मैं अपने महबूब से अलग रहकर जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हाय हम जो तेरे बगैर जिंदा है, बड़ा प्यारा शेर। हम जो तेरे बगैर जिंदा हैं, सब दिखावा है दुनियादारी है। हम जो तेरे बगैर जिंदा हैं, सब दिखावा है दुनियादारी है, जाने किस चीज की पर्दादारी है। चलें, फिर जिंदगी रही तो यहां से आगे चलेंगे। आखिरी शेर में मुनीर नियाज़ी साहब अपना हवाल बताते हैं कि महबूब के बगैर मेरी जिंदगी बड़ी उकताई हुई है, बड़ा मैं तंग आ चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा महबूब मुझसे आ मिले। अगर वो नहीं मिलता तो मौत मुझसे आ मिले। उसके चेहरे पे आज उदासी थी, हाय अफकार अलवी मर जाए। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये गजल मुनीर नियाज़ी साहब की समझ आई होगी। दुआओं में इस नाचीज को याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।